یہ نہ کسی نے ایک تصویر بھیجی، آئی ہوپ دا کیمرہ کین فوکس. یہ ہماری ایک بہن ہے، اسلامی بہن ہے. مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہماری سمجھے اسلامی بہن ہے، ماں ہے. یہ نماز پڑھ رہی ہیں مصلی پر، اس طرح سے نا ایک ٹانگ کو آگے پھیلایا ہوا ہے، ان پراپر مطلب پراپر دو زانو نہیں ہو کے بیٹھی ہیں. تو یہ سوال ہے، انشاءاللہ یہ تصویر لگا بھی دیں گے اس سوال کی جب کلپ بنے گا نا. تو سوال یہ ہے جی، میں اس کی آپ کو آڈیو پلے کر دیتا ہوں، ذرا سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی امی کے پیروں میں درد رہتا ہے اور وہ اس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، کبھی ایک پیر آگے کر لیتی کبھی دوسرا پیر آگے کر لیتی، اس طرح سے باقی نمازیں جو ہیں پڑھتی ہیں، کیونکہ کرسی پہ لٹکانے سے، ان کرسی پہ بیٹھنے سے ان کے پیر لٹکتے ہیں، اس میں سوجن آ جاتی ہے اور زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں رہ پاتی ہیں. تو اس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو چلتے پھرتے رکھے جب تک ہماری زندگی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس حال میں رکھے کہ ہم ہر اس کی جو عبادت ہے نا، جو ہم پہ فرائض ہیں، ہم اس کو بطریق احسن ادا کر سکیں. اب یہ جو ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ان کو یہ جو پرابلم ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایسے ٹانگیں پھیلانی پڑتی ہیں، کرسی پہ بھی بیٹھنا مشکل ہے. یقین مانیں، پاؤں بے شک پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں، ایک پاؤں پھیلا لیں، دونوں پھیلا لیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. بلکہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. یہ خوشخبری میں نے اس پر یہ حدیث پچھلے کئی دروس میں بتائی ہے، حلقوں میں کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے. علامہ نووی کی ریاض الصالحین کے اندر نا ایک حدیث ہے اور وہ صحیح مسلم میں بھی ہے. مجھے اگر وہ مل گئی نا تو میں اس کا نمبر بھی ابھی آپ کو بتا دوں گا. فی الحال میرے پاس اس کا نمبر نہیں مجھے زبانی یاد. یہ میرے پاس جی ریاض الصالحین موجود ہے، میں نے اس پہ درس دیا ہوا ہے اس پر. اور یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. یہ بہن پریشان نہ ہو کہ اب میں کیا کروں، میرے سے سجدہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا، وہ ایسے بیٹھی ہوئی تو سجدہ کیسے کریں گی؟ بالکل فکر نہ کریں. اس دین میں اتنا بڑا یہ انعام ہے نا کہ پچھلی جتنی شریعتیں ہیں، کوئی ایسا ہمیں دکھا دے، کوئی ایسی کتاب میں کسی جگہ کوئی آیت یا حدیث، کسی ہمارے انبیاء تو سب کے سانجھ ہے نا، ان کی کوئی حدیث ہی دکھا دے، محفوظ ہی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پہ کہ آپ بہت بڑی خوشخبری ہمیں دے کر گئے کہ جو بندہ اعمال صالحہ کرتا تھا نا، اور کسی وجہ سے وہ، یہ میں مفہوماً بتا رہا ہوں، اور یہ اس مسئلے پہ الحمدللہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ایک متفقہ مسئلہ ہے، متفقن علیہ. آپ جیسے فرض کریں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، با نماز آپ رہتے تھے، با وضو رہتے تھے، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی، اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے، مجھے کہہ لیں کہ جی میرے ہوش و حواس گئے، اب میں ہوں پاگل خانے میں، اللہ نہ کرے، میں خود کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑے نا، لوگ کہیں ارے مجھے کہہ رہے، میں جیسے فرض کریں پاگل ہو جاتا ہوں، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اگر اللہ کی مرضی بھی تو کیا ہو سکتا ہے. اگر میں 5 وقت نمازیں صحیح حالت میں پڑھتا تھا نا، تو میرے نامہ اعمال جاری رہے گا جب تک میں اس زمین پر ہوں، کہ لکھتے رہو، فرشتوں کو حکم ہو جائے گا، وہ میرا ثواب رکے گا نہیں، کیونکہ اس کا اجر ویسے ہی رہے گا کفاعلہ، جیسے وہ کرتا تھا کام، اس کا نامہ اعمال چلتا رہے گا. کیونکہ وہ جب وہ صحیح تھا، صحت میں تھا، اس وقت بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہترین بہت پیاری حدیث ہے، نمونہ ہے کہ اکسب خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے فائدہ اٹھا لو. وہ ہے، اس میں ایک ہے صحتک قبل مرضک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو. کیوں؟ یہی فائدہ نا، آپ کے اگر فرض کریں بیماری سے روزے نہ رکھے گئے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. فرض کریں آپ نہ فدیہ دے سکتے ہیں، نہ آپ قضا کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، اگر بڑھاپے میں ہو سکتا ہے، نہ فدیہ دینے کے پیسے ہوں، نہ قضا کی طاقت ہو، پھر کیا ہوگا؟ مگر آپ صحیح جب تھے، بالکل تندرست تھے، آپ روزے رکھتے تھے، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ثواب نامہ اعمال جاری رہے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے بہن آپ پریشان نہ ہو، آپ کی انشاءاللہ نماز ٹھیک رہے گی اللہ کے حکم سے. یہ مجبوری ہے، آپ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اگر بندہ اپنی مرضی سے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، آدھا ثواب. لیکن جو مجبوراً بیٹھا نا، اس کو پورا ہی ہے ثواب، کیونکہ وہ جب صحیح تھا تو وہ تو کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. اس لیے بلکہ اپنی صحت کو نقصان نہیں پہنچانا اس چکر میں، جیسے کسی کو بیک پین ہے اور کہہ نہیں میں نے زبردستی جھکنا ہی ہے، نہیں بھئی، آپ کو عذر ہے
یہ عذر شرعی آپ کا نامہ اعمال انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اللہ کے حکم سے، بالکل یہ صحیح تعلیمات کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں، اور اختلافی